درود پاک صورت پیاری سیرت پیاری صورت پیاری سیرت پیاری پیاری بات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری صورت پیاری سیرت پیاری پیاری بات محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری جب قرآن کو میں نے کھولا تو اس میں سے کیا پایا جب قرآن کو ہر ایک لفظ کو کرتے دیکھا صفت صفات محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری خوب نہاتے رحمت والی ہوتی ہوگی رحمت والی ہوتی ہوگی جب برسات محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری ہوگی صدیق کے گھر میں پہنچی ہوگی صدیق کے گھر میں جب بارات محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری خاتم نعت محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری صورت پیاری
سیرت پیاری پیاری بات محمد کی رحمت عالم جن کا لقب ہے وہ ہے ذات محمد کی صورت پیاری سیرت پیاری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الفلق مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة البقرة مدنية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الإخلاص مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أولئك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني اللهم ارحمني بالقرآن العظيم بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. حجة يا رب العالمين. حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق سب تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، عزیز طالب العلموں اور محترم دوستوں،
الحمدللہ آج ہمارے مدرسے میں 2 بچوں کا قرآن پاک کا ختم ہوا ہے، قرآن پاک انہوں نے مکمل کیا ہے۔ ہمارے ہاں مدرسے کا مستقل جلسے کا مزاج یا رواج نہیں ہے، بلکہ جب بھی کسی موقع پر کسی طالب علم کا ختم ہوتا ہے تو اس کے عزیز رشتہ داروں میں سے 2-4 بزرگوں کو دعوت دے دی جاتی ہے، طلباء اور اساتذہ مل بیٹھتے ہیں اور اکٹھے دعا مانگتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی قرآن مجید پورا مکمل کرتا، بے شک اپنی منزل اور تلاوت میں مکمل کرتا، تو یجتمع اہلہ اپنے رشتہ داروں کو جمع کرتا، یا اہلہ سے مراد قرآن کی طرف نسبت ہے کہ قرآن پڑھنے والے یعنی علماء، حفاظ اور قاریوں کو جمع کرتا اور اکٹھا کر کے قرآن مجید کا اختتام و آخری آیتیں پوری پڑھنے کے بعد پھر مل کر ہم دعا کرتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جن جن موقعوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک اہم موقع قرآن پاک کا ختم کی، تو گویا ایک بڑی قبولیت دعا کے لمحات اور گھڑی ہے۔ ایک بات والدین کے لیے اور ایک بات ان بچوں کے لیے۔ ایک ذمہ داری مدرسے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ مدرسے نے آپ کے بچے کو پڑھایا ہے، مدرسے نے اس پر خرچ کیا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ جن کے بچے ان درسگاہوں میں پڑھتے ہیں وہ ان مدرسوں کو کیا دیتے ہیں اور مدرسہ ان کو کیا بنا کر دیتا ہے۔ ہم اپنا اندازہ لگائیں کہ ایک سال میں ہم اپنے بچے کو جو گھر میں کپڑے دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جب وہ مدرسے چلا جائے تو ان میں سے کوئی چیز اتنی نہیں ملتی جتنی گھر میں ہم دیتے ہیں۔ مدرسہ ان کی روٹی کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، ان کے اساتذہ کی تنخواہوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ استاد صبح سویرے صبح فجر کی نماز سے پہلے سے لے کر عشاء کی نماز کے بعد تک پورا دن ان کو پڑھاتے بھی ہیں، پھر ان طلباء کی اپنی استعداد کے مطابق مدرسہ ان کے علاج معالجے کا بھی خیال کرتا ہے، ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا ان کو دیا جائے۔ تو یہ سارا نظام مدرسہ چلاتا ہے اور یہ مدرسہ اپنی محنت اور طاقت کے مطابق ایک بڑا کام کرتا ہے۔ ہمارے پاس یہ مال کوئی سرکاری امداد نہیں آتی، کوئی حکومت یا گورنمنٹیں ہمیں نہیں دیتی، یہ وہ لوگ جو دین سے محبت رکھتے ہیں، دین کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ جن کے لوگوں کے دلوں میں دین کا اور دین والوں کا پیار رکھتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات ہوں، اللہ ان کو جو توفیق دے دیتا ہے وہ اپنی مد میں سے ان مسجدوں اور مدرسوں میں دے جاتے ہیں۔ ادارے کے منتظمین اسی رقم کو ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ کوئی شخص اپنی جیب سے اپنا پیسہ اپنا دین سیکھنے کے لیے خرچ کرے، اس پر بھی بڑا اجر ہے، جیسے ہمارے تبلیغ والے جاتے ہیں، لیکن کسی سے بھیک مانگے اپنے لیے نہیں، کسی کے لیے، کہ میں ان بچوں کو دین پڑھا رہا ہوں جن کے پاس طاقت نہیں، جو باہر جا نہیں سکتے، کہیں پڑھ نہیں سکتے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے پاس ہیں۔ تو ادارہ اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرتا ہے باوجود ہزاروں نہیں لاکھوں اخراجات کے۔ مثلا اس وقت آپ کے اس مسجد اور مدرسے کی یہ تعمیر کا سلسلہ 2.5-3 مہینے سے مسلسل شروع ہے اور تقریباً 2.5-3 لاکھ روپیہ اس پر ان دنوں میں خرچ ہوا ہے اور اس میں ہم لاکھوں کے حساب سے مقروض ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کی خوراک میں کوئی کمی نہیں آئی، بچوں کی تعلیم میں کوئی کمی نہیں آئی، اساتذہ اپنے اپنے وقت پر بیٹھ کر ان کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری مدرسے کی ہے جو مدرسہ نبھا رہا ہے۔ ایک ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ایک تو یہ ہے کہ اس مدرسے کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق رکھا کریں، کبھی کبھی تشریف لایا کریں، استاد کو ملا کریں اور استاد سے پوچھا کریں کہ میرا بچہ کس حال میں ہے، کیا اس کی تعلیم ہے، کیسے سبق یاد کرتا ہے، کیسے سناتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بعض دفعہ میرے ساتھ تو ایسا گزرتا ہے کہ سال گزر جاتا ہے، بلکہ آج جس بچے کا قرآن کا ختم ہو رہا ہے ان میں سے ایک بچہ ایسا بھی ہے کہ جس کے والد جب مجھے ملے
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے بچے کا ختم ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بچہ تو کب سے مدرسے میں ہے۔ ان کے والد کی یقیناً میں نے زیارت بھی کی پہلے کئی دفعہ، لیکن اس حوالے سے ہماری کوئی ملاقات نہیں کہ یہ ان کا بچہ ہے اور یہاں پر پڑھ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مدرسے کے ساتھ رابطہ رکھا کریں۔ مدرسہ آپ سے کچھ نہیں مانگتا، آپ کا یہ رابطہ ہمارے ساتھ، یہ ربط جو ہے یہ ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ یہ رابطہ جو ہے یہ بہار کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور دوسری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس رابطے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ادارے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ گیا، آپ کہیں پڑھانا شروع ہو گیا، فارغ ہو گیا، چلا گیا تو اب آپ کا مدرسے سے تعلق ختم ہو گیا۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اور یہ میرے دائیں بائیں میرے مدرسے کے اساتذہ بیٹھے ہیں، ان لوگوں کا مزاج بھی یہی ہے کہ یہ جس مدرسے میں پڑھے ہیں اب بھی یہ لوگ ہر ہفتے اپنے اساتذہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ میں جن جن مدرسوں میں رہا ہوں ان مدرسوں میں اب بھی جاتا ہوں، تو اگرچہ وہاں پڑھانے والے اب مجھ سے بھی چھوٹی عمر کے لوگ ہیں، لیکن میں ان کی تعظیم اور ان کا خیال اور ان کا احترام ایسے کرتا ہوں جیسے وہ میرے بھی استاد ہوں، اس لیے کہ میں اسی درسگاہ میں بیٹھا ہوں، پڑھا ہوں جہاں آج وہ بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ یعنی ان لوگوں کا حق یہ ہے جن کی اولاد یہاں پڑھتی ہے کہ مدرسے سے رابطہ رکھیں اور پھر ان مدرسے والوں کے ساتھ تعلق باقی رکھیں۔ اس تعلق میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک بچے کے جانے کے بعد بھی اس مدرسے میں کبھی کبھی آیا کریں، اور پھر ہم اپنی دینی ضرورت پوری کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں رزق حلال اور مال دیا ہے، اپنے اساتذہ سے، اس مدرسے کے بچوں سے، ان لوگوں سے پوچھ گچھ کیا کریں کہ جی ہماری اس وقت اہم ضرورت کیا ہے اور اس میں ہم اس کے ساتھ کتنا معاون بن سکتے ہیں۔ دوسری والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بچے کو قرآن پڑھانے کے بعد یہ مت سمجھیں کہ اب یہ پڑھ گیا اب ہم قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے جائیں۔ ہم نے اپنے حافظوں اور عالموں اور قاریوں سے ایک بات سن رکھی ہے کہ جو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے قیامت کے دن 10 آدمیوں کو پکڑ کے جنت میں سفارشی بن کے لے جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور پھر اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، وہ آدمی قیامت کے دن سفارش کرے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانے کے بعد ایک تو اس کو ضبط کروائیں، یعنی اسے مدرسے سے آج نکال نہ لیں، بلکہ کم از کم 1 سال وہ بچہ رہ کر پورا قرآن مجید وہاں ضبط کرے، یاد کرے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں چونکہ اپنے مدرسے میں درجہ کتب بھی ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ باہر کے بچوں کو لانے کی بجائے ان بچوں کو ہم اپنے مدرسے میں داخل کریں جو ہم سے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اپنے اساتذہ کی تعظیم و تکریم کرتے رہتے ہیں، مدرسے کے ماحول سے واقف ہوتے ہیں۔ جو نیا بچہ باہر سے آتا ہے وہ پتہ نہیں کس ماحول سے آتا ہے، یہاں آ کر کیا کرنا شروع کر دے، ہمارے پہلے طالب علم کے لیے بھی ان کی مزاج کی خرابی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اس لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنے مدرسے میں یہاں قرآن مجید کی تعلیم مکمل کرانے کے بعد اسے درجہ کتب پہ داخل کرائیں اور نیت کریں کہ ہم اس کو دین کا عالم بنائیں گے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ایک اور ذمہ داری بھی ماں باپ کی ہے کہ مدرسے سے نکلنے کے بعد یہ بچہ جب گھر میں آتا ہے تو آپ گھر میں اس کو مدرسے کا ماحول دیا کریں۔ کیا مطلب؟ اذان ہو گئی ہے تو آپ بھی اٹھ کر نماز کے لیے جائیں، بچے کو بھی کہیں آؤ چلو نماز کے لیے۔ گھر میں فجر کی نماز کے بعد آپ بھی قرآن پڑھیں، آپ کی بیوی بھی بچے بھی پڑھیں تاکہ اس کو بھی پڑھنے کا شوق نصیب ہو۔ اور اگر وہاں نہیں ہے آپ اس کو کہیں گے تو یہ سوچے گا کہ یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ میرے ماں باپ نہ کرتے، میرے ذمہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو یہ کام ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ بچے کی تربیت بگڑے نہ جو مدرسے نے بنائی ہے۔ مدرسہ اتنی محنت کر کے 2-3 سال اس پر خرچ کر کے حافظ کر کے اسے مسائل یاد کر کے نماز کے مصلی کا امام بنا کر آپ کے حوالے کرے اور آپ کے پاس آنے کے بعد وہ بچہ داڑھی منڈوا دے، نماز پڑھنا چھوڑ دے تو یہ ساری محنت برباد ہوگی، اس کا گناہ ہوگا۔ ایک ذمہ داری بچوں کی ہے، چھوٹوں کی، جو یہاں مدرسوں میں پڑھتے ہیں،
ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے والدین کا خوب احترام کریں. ماں باپ کی تعظیم یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ جنہوں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، پڑھایا ہے، والد کی بات مزاج کے مطابق ہو یا خلاف ہو، والدین کے سامنے کبھی بولنا نہیں چاہیے. میں اکثر سنایا کرتا ہوں، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں. ہماری اسی دین پر شریف کی خانقاہ میں ان کی قبر مبارک ہے، وہاں وہ مدفن ہے. سکھ مذہب سے یہ مسلمان ہوئے تھے. سیالکوٹ کے قریب ایک علاقہ ہے چیاں والی، وہاں ان کی پیدائش ہوئی. جام پور ڈیرہ غازی خان کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کی والدہ اس علاقے کی تھی. تو یہ پھر اپنے والد کی وفات کے بعد والدہ کے ساتھ وہاں چلے گئے، وہاں پڑھتے تھے. تو وہاں ایک شخص مسلمان بچہ عبدالحق نامی ان کے ساتھ پڑھتا تھا. اس کے خاندان کو میں جانتا ہوں. تو وہ مولانا کے ساتھ مڈل سکول میں پڑھنے کے لیے آتا تھا. تو یہ سکھ مذہب کے تھے، وہ مسلمان تھا. وہ بچہ ان کو ترغیب دیتے دیتے آخر حضرت سندھی کو مسلمان ہونے پر اس نے آمادہ کر دیا. حضرت سندھی رحمہ اللہ نے اسلام قبول کیا. بڑے واقعات ہیں ان کے. زمانے کے بہت بڑے عالم بنے اور تاریخ میں امام انقلاب بنے. اور یہ تحریک ریشمی رومال جو بر صغیر میں چلی، اس کے اندر ان کا بڑا کردار. تحریک آزادی ہند میں ان کا کردار. اسی طریقے سے انگریز کے ساتھ جن لوگوں نے بغاوت کی اور مقابلہ کیا، ان لوگوں میں حضرت سندھی کا نام ہے. آدمی اتنا بڑا تھا کہ بڑے بڑے عالم اس سے ڈرتے تھے. لیکن وہ شخص جب اپنے والدین کے سامنے اس سکھ مذہب پر قائم ماں کے ساتھ سامنے آتے تو والدہ غصے میں آ کر ان کے سر کے بالوں سے پکڑ کر انہیں زمین پہ مارتی اور کہتی، عبید اللہ تو نہیں کہتی تھی، ان کا پرانا نام تھا بوٹا سین، بوٹیا تو مسلح ہو گیا، یعنی تو مسلمان ہو گیا، تو نے اپنے باپ دادوں کا مذہب چھوڑ دیا، یہ کہہ کر وہ اسے مارتی تھی. لیکن حضرت سندھی سر نیچے رکھتے، ماں اور باپ کے سامنے بولتے نہیں تھے. میں سارے بچوں سے کہتا ہوں گھروں میں جا کر اپنے ماں باپ کی پوری تعظیم کیا کرو. مزاج کے خلاف بھی کوئی بات آئے تو ان کے خلاف ان سے کسی قسم کا ٹکراؤ نہ کیا کرو. حضرت سندھی کو کسی نے کہا آپ اپنی ماں کو اتنا نہیں کہہ سکتے کہ تو ماں اپنی جگہ پر ہے، میں مسلمان ہوں، تو کافر ہے، تیرا مذہب اپنا ہے، میرا اپنا ہے، میرے ساتھ ایسی بات نہ کر. تو حضرت سندھی نے فرمایا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اگر میں اس کے ساتھ ایسی بات کروں تو وہ ناراض ہو جائیں گے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، کہ اس نبی نے مجھے ماں کا یہ احترام سکھایا ہے. تو ایک طالب علموں سے میری درخواست یہ ہے، اور بالخصوص جن بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، ایک گزارش تو یہ ہے کہ والدین کی تعظیم کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچے سمجھتے ہیں کہ مدرسے سے پڑھنے کے بعد اب ہمارا استاد سے تعلق ختم ہو گیا. یہ سکول اور کالجوں کے استاد نہیں ہے کہ درس گاہ میں استاد ہو اور نکلنے کے بعد استاد کا سلسلہ ختم ہے. استاد پیدل جا رہا ہے، طالب علم سائیکل موٹر پہ اور سائیکل پر جا رہا ہے، استاد کو دیکھتا نہیں اور استاد کے قریب سے سائیکل موٹر گزار کے چلا جاتا ہے، اسے اٹھاتا نہیں، سلامی نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا. یہ ان اداروں میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں استاد ہے، خواہ وہ کسی حالت میں بھی ہو. آپ اس کے پاس پڑھ رہے ہیں تب بھی استاد ہے، پڑھ چکے ہیں تب بھی وہ استاد ہے. آپ کہیں پڑھانا شروع ہو گئے اور وہ آ گئے ہیں تو تب بھی استاد. ہمارے ہاں تو استاد کے بچوں کی بھی تعظیم کا حکم ہے. امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا. ان کے استاد کا ایک بچہ تھا اور وہ کھیل رہا تھا. امام صاحب سبق پڑھا رہے تھے، اس بچے کو کھیلتا ہوا جب سامنے آتا دیکھتے تو ٹھہر جاتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. کسی نے پوچھا اس کی وجہ، اور میں میرے استاد کا بیٹا ہے، اس کی تعظیم رکھتا ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے سامنے جب باپ کا ذکر آتا وہ خوش ہوتے کہ میرے باپ کی تعریف ہو رہی ہے، لیکن جب استاد کا ذکر آتا تو خوشی میں جھومتے اور فرماتے میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرے سامنے میرے استاد کا ذکر ہے. کسی نے کہا آپ استاد پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا باپ جنت سے زمین پہ لایا ہے، استاد زمین سے اٹھا کر جنت کی طرف لے کے جا. اس لیے میری طلباء سے درخواست ہے مدرسے کے ساتھ رابطہ رکھا کریں، استادوں کے ساتھ رابطہ رکھا کریں، ان کی زیارت کرنے کے لیے آیا کریں، ان سے دعائیں لینے کے لیے آیا کریں. جب تک آپ کا یہ تعلق رکھے گا آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور وہ علم آپ کے لیے علم نافع بنے گا.
اور اگر یہ کہ بھائی آج فارغ ہو گئے اب مدرسے سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں کوئی تعلق نہیں، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں بھئی یہاں سے گزرتے ہوئے بھی کئی قاری عبدالقدوس صاحب نہ دیکھ لیں، کئی مفتی ہاشم صاحب نہ دیکھ لیں، کئی مولانا ساجد صاحب نہ دیکھ لیں، کئی کسی استاد کو پتہ نہ چل جائے، یہ بات نہیں ہے۔ آؤ ملو سلام کرو، استاد تم سے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ حکم یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی چیز اپنی محبت میں پیش کیا۔ ہمارے ایک استاد مجھے بتانے لگے کہ میں بالکل کمزور تھا، میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں ایسا کرتا کہ جب بھی میں استاد کو ملنے کے لیے جاتا یا عطر کی شیشی یا مسواک لے جاتا اور وہ جا کے میں ہدیے میں پیش کرتا، اور میں بعض دفعہ 6 مہینے کے بعد بھی جاتا تو وہ استاد مجھے کہتے بیٹے وہ جو تم مسواک دے گئے تھے ابھی تک میں اسی کو استعمال کر رہا ہوں، آج میں دوسرا مسواک آج لے آئے ہو تو اب میں اس کو استعمال کرنا شروع کروں گا۔ یعنی استاد شاگرد کی اس محبت کی محنت کو کتنا قبول کر لیتا ہے کہ اب وہ 6 مہینے تک اگر اس نے وہ مسواک کیا ہے اور دن کی 5 نمازوں پر کیا ہے اور ہر نماز 70 گنا بڑی ہے تو وہ سارا ثواب اس شاگرد کو بھی تو مل رہا ہے۔ اپنے اساتذہ کی خدمت، یہ 2-3 باتیں میں نے اس حوالے سے کہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ دعا بھی کرتے ہیں، بچوں کے لیے حضرات مٹھائی بھی لائے ہیں وہ بھی آپ کو کھلاتے ہیں، پہلے ان کی دستار بندی ہو جائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں پھر آخر میں ان دونوں بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے عزیز محمد نعیم صاحب، یہ وہ طالب علم ہے خوش نصیب کہ جس بچے کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ یہاں پڑھتے ہوئے ہماری ساتھ مسجد علی حسین ابن علی ہے، الحمدللہ اس مسجد کو اللہ کی غیبی مدد سے اللہ نے اس کی تعمیر کرائی کہ 6 مہینے میں وہ مسجد مکمل ہوئی۔ پچھلے سال بھی وہاں مفتی ہاشم صاحب نے قرآن مجید سنایا، اس دفعہ ہمارے عزیز محمد احمد نے قرآن پاک سنایا، اب یہ محمد نعیم صاحب وہاں مستقل نمازوں کا اہتمام کراتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ تو گویا یہ پڑھائی کے دوران ہی اللہ کے نزدیک اللہ نے اس کو یہ عزت دے دی کہ یہ شخص وہاں پڑھانا شروع ہو گیا ہے، تو یہ والدین کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے، تو یہ اس کی دستار بندی کرتے ہیں۔ پھر دوسرا بچہ ہمارا وہ علی حیدر، یہ میرا نواسہ بھی ہے اور ہمارے استاد قاری عبدالقدوس صاحب کا صاحبزادہ ہے، اس نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اس کی بھی دستار بندی ہے۔ بسم اللہ۔ رومال کاری صاحب جی حوصلہ جی۔ دعا کر لیں جی، پھر سب حضرات تشریف رکھیں اور مٹھائی کھا کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم بارک لنا فی دیننا ودنیانا، اللہم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طیبا بغیر حساب، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انا نسألک التقى والعفاف والغنى والمغفرہ، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت المیسر لکل عسیر انک علی کل شیء قدیر، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ آج جمعرات ہے، مدرسے میں طلباء کو اساتذہ چھٹی کی جو ترتیب بنائیں گے اس کا اعلان بھی ہوگا، لیکن عید کے دن قریب ہیں، ہر طالب علم اپنی خوشی سے مدرسے میں رہے تاکہ ان عید کے موقع پر چرم قربانی کے سلسلے میں مدرسے کے معاون بنے، اور جو محلے کے دوست یا باہر کے ساتھی اس بچے کے عزیزوں میں سے آئے ہوئے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس مدرسے کو چرم قربانی میں یاد کیا کریں۔ یہ موقع ہوتے ہیں، ان دنوں مدرسے کا کچھ نہ کچھ تعاون ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرما، جن بچوں نے پڑھا اس کا بہتر اجر ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو اور اس ادارے کے ہر اس معاون کو جس نے اس مدرسے میں دامے درمے قدمے سخنے
جانی مالی تعاون کیا۔ ان میں کئی دوست ہمارے ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ بہت اچھا تعاون کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا نام بھی ظاہر نہ کرنا اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان سب لوگوں کو ان کے پڑھنے کا اجر نصیب فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کے والدین آباء و اجداد کو ان بچوں کے پڑھنے کا بھی اجر نصیب فرما۔ تو راضی ہو اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما، ہر خیر بھلائی ہمارا مقدر بنا، ہر شر اور برائی سے ہم سب کو محفوظ فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس مدرسے کی یہ جو بقیہ تعمیری کام مسجد کا خاص طور پر کھڑکیوں اور دروازوں کا کام ہے، اے اللہ سردیوں کا موسم آ رہا ہے اور یہ یقیناً بچے اس کھلے آسمان کے نیچے ہیں، ان کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دے اور اللہ سبب بنا دے تاکہ سردیوں سے بچاؤ کا کام ہو سکے۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ہاں بھائی مٹھائی تقسیم کرو۔